فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. قال أيضا من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. عزیزان بزم اور گلشن حقی کے نونہالوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان محبت رسول ہے، جبکہ محبوب دو جہاں نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اے مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ رب کائنات نے ذات اقدس میں وہ تمام چیزیں کامل و مکمل طور پر موجود فرمائیں جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے. اگر کمالات کا باب کھول دیا جائے تو ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں میں کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں. یہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات عطا کیے گئے، رب کائنات نے وہ تمام اوصاف اور کمالات اپنے حبیب پاک میں جمع فرما دیے تھے. اسلام کے متوالوں، حسن جمال کی بنا پر بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے. یوں تو خدا کا ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ساری کائنات سے بڑھ کر ہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی ماں نے جنا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک میں نے سفر کیا ہے. میں نے ان حسینوں کو دیکھا ہے جن کے حسن جمال کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اے آمنہ کے لال، تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک ہے. جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر عاشقوں نے اپنی گردنیں کٹا دی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوما ہمادر دودن ہداری. حضرات محترم، احسان کی بنا پر محبت کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد ہے. ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے بڑے محسن محبوب دو جہاں ہیں. آپ نے مکہ کی زمین پر اونٹ چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا. آپ نے مزدوروں اور غلاموں کے حقوق سکھائے. آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے عزت بخشی. آپ نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا دروازہ بند کیا. آپ نے انسانی خون کو کعبہ سے بھی زیادہ محترم قرار دیا. میرے عزیزوں، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آدم صدیق اللہ یا رب نفسی نفسی کہتے ہوں گے. ابراہیم خلیل اللہ یا رب نفسی کہتے ہوں گے. موسیٰ کلیم اللہ یا رب نفسی کہتے ہوں گے. عیسیٰ روح اللہ یا رب نفسی کہتے ہوں گے. لیکن قربان جائیں ذات محمد پر جو کہ یا رب امتی کہتے ہوں گے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، خون تشبیہ نچوڑوں تو بھی حاصل کیا ہے، تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا. الغرض و تمام اوصاف اور کمالات جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور مکمل طور پر موجود تھے. لہذا میرا اور آپ کا اور پوری امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں نے اس محبت کا حق ادا کیا. اے مسلمانوں، تم نے محبت کی داستان سنی ہوگی، تم نے شیریں اور فرحات کے عشق کا قصہ سنا ہوگا، تم نے دنیا کے کسی اور عاشق اور معشوق کا قصہ سنا ہوگا. آؤ میں تمہیں سچی محبت تاریخ کی زبانی سناتا ہوں. ایک صحابی کی داڑھی میں 2 بال تھے، ایک بال ہوا میں اڑ رہا تھا. کسی نے دیکھ کر مذاق اڑا دیا.
صحابی نے فرمایا کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک کسان صحابی اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اچانک خبر ملتی ہے محبوب دو جہاں وفات پا چکے ہیں۔ وہ کسان صحابی ہل چلانا بند کر دیتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ میرے ان کانوں کو بہرا کر دے جن سے اپنے محبوب کی باتیں سنا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کے کسی انسان کی آواز کو سننا نہیں چاہتا۔ اے اللہ میرے ان آنکھوں کو اندھا کر دے جن سے اپنے محبوب کا دیدار کیا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کے کسی انسان کی دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ کسان صحابی مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی اور اسی وقت اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ایک صحابی محبوب دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے زیادہ تیاری تو نہیں کی، نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں اور نہ روزے زیادہ ہیں اور نہ صدقہ خیرات زیادہ ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کل تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کفار مکہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کہا تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ مدت دراز کے بعد طواف جیسی اہم عبادت کا موقع ملا لیکن اپنے حبیب کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا۔ جنگ احد کے دوران مدینہ میں ایک خبر پھیل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آتی ہیں۔ ایک انصاری عورت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل دیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں آپ کا باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے اور آپ کا شوہر اور بھائی بھی شہید ہو گئے۔ قربان جائے اس عورت پر جس نے اپنے گھر والوں کی شہادت کو سن کر بھی آگے چلی جا رہی ہے اور آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ بالآخر وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کی چادر کو کونا پکڑ کر کہتی ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں بھی باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ الغرض تمام اوصاف و کمالات جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل مکمل طور پر موجود تھے۔ میرے دوستوں سچی پکی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کا سفر کر رہے ہیں۔ مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنی اونٹنی سے اتر جاتے ہیں، سر سے پگڑی اتار دیتے ہیں، پیروں سے جوتا اتار دیتے ہیں، درود پڑھتے اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت مدینہ بھی 7-8 میل دور ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یہاں جانور چرانے آتے تھے اور جہاں محبوب دو جہاں کے جانور آئے ہوں وہاں قاسم نانوتوی جوتا پہن کر کیسے چل سکتا ہے؟ کئی مہینہ تک آپ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں مگر مدینہ کی سرزمین پر جوتا نہیں پہنتے اور نہ ہی مدینہ کی پاک زمین پر تھونکتے ہیں۔ غردے کے تمام علماء ربانی نے آپ سے سچی پکی محبت کا نمونہ پیش کیا، چاروں اماموں نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا، تابعین و تبع تابعین نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا۔ انسان تو انسان، پتھروں نے، درختوں نے اور جانوروں نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا۔ آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ آپ سے سچی پکی محبت کریں گے اور اپنے ایمان کو کامل و مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔